گندم درآمد سے پیدا بحران، 4 رکنی کمیٹی تحقیقات آج بھی جاری رکھے گی۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی صدارت میں گزشتہ روز طویل اجلاس ہوا۔ سابق سیکرٹریز فوڈ سیکیورٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور کیپٹن ریٹائرڈ آصف سے پوچھ گچھ مکمل۔ کمیٹی کسٹمز، کراچی پورٹ اور FBR افسروں سے تفتیش مکمل کر چکی۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کہتے ہیں سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو طلب نہیں کیا گیا۔ گندم درآمد کی تحقیقات کسی کمیٹی نے بلایا، نہ کوئی نوٹس موصول ہوا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی نے بلایا تو پیش ہونے کا فیصلہ کریں گے، کوئی کرپشن نہیں کی، کمیٹی کے بلانے پر پیش ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ گندم کا تخمینہ پیش کرنے والے تمام افسر موجود ہیں، نگران کابینہ کے وزراء سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ نجی شعبے کو گندم درآمد کی اجازت 4 سال پہلے دی گئی، اگر نگران حکومت پابندی کے باوجود اجازت دیتی تو پھر قصوروار ہو سکتی تھی۔ گندم امپورٹ اسکینڈل کی تحقیقات، وزیر اعظم نے پیر کو حتمی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے نگران حکومت میں گندم درآمد کی ہر لحاظ سے شفاف تحقیقات کا حکم دیا۔ دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت، کہا بحران کے ذمہ داروں کا واضح تعین کر کے بتایا جائے، کوئی لگی لپٹی مت رکھیں۔ گندم کی خریداری کا معاملہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، عطا تارڑ، رانا تنویر، MD پاسکو اور سیکرٹری فوڈ شریک۔ گندم بحران کے حل کے حوالے سے غور و خوض، وزیر اعظم نے کہا کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ وفاقی حکومت پاسکو کے تحت 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم کی خریداری کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف گندم کے بحران کی رپورٹ پارٹی قائد نواز شریف کو بھی پیش کریں گے۔ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم قرضے لینے پہ مجبور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹیکس وصولی کا نظام ٹھیک نہ ہوا تو آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں، ٹیکس کا پیسہ خزانے میں آنے کے بجائے کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ 24 کھرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اسی کرپشن کی وجہ سے قرضے لینے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR افسروں سے خطاب، بولے ریونیو اکٹھا کرنا بڑا چیلنج ہے، 2700 ارب کے محصولات کی ریکوری کے لیے قانون بن چکا، محنت کریں گے تو ہندوستان تو کیا اس کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، اب سیاہ اور سفید کو الگ کریں گے، خراب کارکردگی والوں کو عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ PTA نے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر موبائل سمز بلاک کرنے کی مخالفت کر دی۔ FBR کو دوسرے آپشن پر غور کرنے سے متعلق لکھ دیا، کہا قانونی مشکلات سے بچنے کے لیے سمیں بلاک نہ کی جائیں۔ پاکستان میں خواتین اور بچوں کے نام پر جاری سمز مرد استعمال کرتے ہیں، سمز بلاک کرنے سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور بیرونی سرمایہ کاری پر منفی اثرات پڑیں گے۔ میرا خیال ہے ان پتہ لگائے گا کہ سیاست میں بات چیت ہونی چاہیے جو ہے۔ ہم تو ہمیشہ سیاست میں یہ کہتے ہیں کہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے سیاست میں۔ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو سب اسٹیک ہولڈر شامل ہوں گے۔ 9 مئی کو ریڈ لائن پار کی گئی، آج مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی PTI پر تنقید، کہا بانی PTI کو اب پتہ چلا سیاسی معاملات مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، یہ اب بھی کہہ رہے ہیں 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات ہوگی۔ انہوں نے اپنے دور میں کسی سے مذاکرات نہیں کیے۔ 9 مئی کو ملکی سالمیت کے خلاف بڑی سازش کی گئی۔ اپوزیشن اتحاد نے جماعت اسلامی کو شمولیت کی باضابطہ دعوت دے دی۔ محمود اچکزئی، اسد قیصر، ثناء اللہ بلوچ، اسد نقوی کی منصورہ آمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ حافظ نعیم کہتے ہیں سیمینار کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، مشاورت سے شرکت کریں گے۔ محمود اچکزئی بولے 8 مئی کو ایک پروگرام بنا رہے ہیں۔ اسد قیصر بولے موجودہ صورتحال میں امیر جماعت اسلامی اہم کردار ادا کریں گے۔ گندم کا بحران اشرافیہ، سرمایہ داروں اور ظلم کے نظام کی وجہ سے ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں عوامی استقبالیہ سے خطاب، بولے پاکستان میں عدل و انصاف نہیں ہے، چیف جسٹس فارم 47 کی اوپن کورٹ میں سماعت کریں۔ جعلی مینڈیٹ والی حکومت کہتی ہے ملک میں معاشی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ نگران حکومت نے پاکستان کو $1 ارب کا نقصان پہنچایا۔ نگران حکومت میں 85 سے 100 ارب روپے کا سودا کیا گیا۔
JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک میں جمہوریت یرغمال ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، حقیقی نظام قائم کرنے کے لیے بیداری کی تحریک چل رہی ہے، فی الحال گرینڈ الائنس کا کوئی ایجنڈا زیر غور نہیں، مستقبل میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میں فیصل کریم کنڈی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ صدر مملکت نے 3 صوبوں کے نئے گورنرز کا تقرر کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے گورنر سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، پرویز اشرف، نیر بخاری، ندیم افضل چند، امیر مقام اور دیگر شریک۔ صدر نے سردار سلیم حیدر کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دے دی۔ سلیم حیدر گورنر پنجاب کے عہدے کا آج حلف اٹھائیں گے۔ جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان تعینات کرنے کی منظوری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات گیمبیا میں OIC کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ پاکستان میں اقتصادی تعاون اور سعودی سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے سعودیہ کے ویژن 2030 کی تعریف کی، کہا سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اقتصادی تعاون کو وسعت دے گا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ اور اب گھر آیا کرے گی انشاءاللہ۔ پنجاب حکومت کا مفت دوائیں لوگوں کی دہلیز پر پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کہتی ہیں 2 لاکھ شہریوں کو ان کی دہلیز پر مفت دوائیں ملیں گی۔ چند گھروں میں مفت دوائیں دینے خود جاؤں گی۔ پچھلی حکومت نے مفت دواؤں کا منصوبہ ختم کر دیا تھا۔ نون لیگ منصوبے شروع کرتی ہے، پھر فتنے آ جاتے ہیں، ملک پیچھے چلا جاتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت ختم کر کے ملک پر ظلم کیا جاتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت نہیں، خدمت کی سیاست کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ جو بسز کی آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن ہے، اگین یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز بس سروس اسمارٹ کارڈ کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ ٹرانسپورٹ سسٹم میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل شروع کر دیا۔ پنک سروس کو لوگوں نے بے حد سراہا۔ ریڈ لائن منصوبہ بھی جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں شعبہ ٹرانسپورٹ کو جدید کر رہے ہیں۔ عوام کو ہر ممکن سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ خودکار نظام سے مسافروں کو سہولت میسر آئے گی۔